کسی بھی چیز کو پڑھنے سے پہلے ہم نے اس کی ڈیفینیشن کو پڑھنا ہوتا ہے، کیونکہ جب تک آپ ڈیفینیشن کو نہیں سمجھیں گے تو آپ ٹاپک کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو فارسٹ ہم کس کو بولتے ہیں؟ واٹ از اے فارسٹ؟ فارسٹ سے کیا مراد ہے؟ تو اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ A forest is an area of land dominated by trees۔ تو آپ اور میں جب بھی ہمارے مائنڈ میں فارسٹ کا لفظ آتا ہے تو ہمارے مائنڈ میں صرف اور صرف ٹریز، یا اردو میں اگر کہیں کہ درخت آتے ہیں۔ اب ضروری تو نہیں کہ اگر کسی جگہ پر کوئی 100 یا 200 درخت لگے ہوں تو ہم اسے فارسٹ کنسیڈر کریں گے، نہیں، بالکل نہیں۔ تو ڈیفینیشن کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہنڈریڈس آف ڈیفینیشنس آف فارسٹ آر یوزڈ تھرو آؤٹ دا ورلڈ انکارپوریٹنگ فیکٹرز سچ ایز ٹری ڈینسٹی، ٹری ہائٹ، لینڈ یوز، لیگل اسٹینڈنگ اینڈ ایکولوجیکل فنکشن۔ تو ہم کسی بھی جگہ کو یا کسی بھی جھنڈ کو جو کہ درختوں سے گھرا ہوا ہو، ہم اس کو تب تک فارسٹ کنسیڈر نہیں کر سکتے جب تک ہم وہاں دیکھیں کہ ٹری کی ڈینسٹی کیا ہے، ٹری کی ہائٹس کیا ہیں، اور وہاں پر موجود جو لینڈ یوز ہوئی ہے وہ کتنی ہے، اور لیگل اسٹینڈنگ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے یونائٹڈ نیشنز کا ایک ادارہ ہے جس کے انڈر فارسٹ، جتنے بھی دنیا میں فارسٹ ہیں وہ آتے ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز کا ایک ادارہ ہے، آپ نے نام بھی سنا ہوگا، فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن، FAO جس کا نام ہے۔ وہ اس کی ڈیفینیشن کچھ یوں بیان کرتا ہے: ڈیفائنز اے فارسٹ ایز لینڈ اسپیننگ مور دین 0.5 ہیکٹرز، ٹھیک ہے، کوئی ایسی جگہ جہاں پر درخت موجود ہوں جس کی تعداد، یعنی جس کا جو وہ کتنی جگہ پر پھیلا ہوا ہو، 0.5 ہیکٹرز پر پھیلا ہوا ہو، ود ٹریز ہائر دین 5 میٹرز۔ اب دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ ان درختوں کی جو اونچائی ہے وہ 5 میٹر سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اور تیسری کیا چیز انہوں نے کہا ہے کہ کنوپی کور آف مور دین 10% آف دی لینڈ، ٹھیک ہے۔ تو جو اس کی اونچائی ہے اس کنوپی کی، تو وہ 10% سے زیادہ ہو۔ تو یہ تین چیزیں، یہ تین شرائط پر اگر کوئی جگہ موجود ہے جہاں پر درخت پائے جاتے ہیں اور یہ تینوں شرائط پر پورا اترتے ہیں تو ہم اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں، کیا؟ ہم اس کو کنسیڈر کریں گے فارسٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈیفینیشن یونائٹڈ نیشنز کے ادارے فوڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کی ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے، کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ ورچوئل یونیورسٹی نے لاسٹ ٹائم بھی اس طرح کے عجیب سے کویسچنس آپ لوگوں سے پوچھے تھے، کیونکہ آبویسلی جب ہم کوئی چیز نہیں پڑھی ہوئی ہوتی تو ہمیں وہ عجیب لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان ڈیفینیشنس کو، ان فیکٹس اینڈ فیگرس کو اگر آپ نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں گے، اپنی کاپی میں لکھتے جائیں گے اور ایگزام سے ایک رات پہلے پڑھ لیں گے تو آپ بآسانی ان سوالات کا جواب دے سکتے ہیں۔ اب ورڈ فارسٹ کو پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اکارڈنگ ٹو دی FAOs یعنی فوڈ ایگریکلچر آرگنائزیشنز گلوبل فارسٹ ریسورسز اسسمنٹ 2020 میں جو اسسمنٹ کی گئی، دا ورلڈ ہیز اے ٹوٹل فارسٹ ایریا کتنا ہے یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ یہ فگرز لاسٹ ٹائم بھی پوچھے گئے تھے، ڈیزرٹس کے حوالے سے پوچھے گئے تھے، فارسٹ کے حوالے سے پوچھے گئے تھے۔ تو پوری دنیا میں 2020 کی رپورٹ کے مطابق یاد رکھیے گا، یہ اسسمنٹ فوڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن نے 2020 میں کی ہے۔ اس کے مطابق دا ورلڈ ہیز اے ٹوٹل فارسٹ ایریا، اگر ہم ہیکٹرز میں دیکھیں تو ہیکٹرز اور ایکڑز میں کیا فرق ہے وہ میں آگے چل کر بتا دیتا ہوں۔ تو پوری دنیا میں اس وقت 4.06 بلین ہیکٹرز کیا موجود ہیں؟ جنگلات موجود ہیں، فارسٹ موجود ہیں، یا 10 بلین ایکڑز پر فارسٹ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پوری کتنا پرسنٹ بنتا ہے؟ یہ بنتا ہے 31%۔ تو ہم نے ورلڈ جیوگرافی کے اندر بتایا کہ ہماری جو پوری دنیا ہے اس کا لینڈ ایریا کتنا ہے، ہر کانٹیننٹ کو ہم ترتیب سے پڑھ چکے ہیں۔ تو اس میں سے 31% آپ کے جنگلات ہیں۔ کیا ہے؟ 31% اس پر جنگلات موجود ہیں۔ ہم مزید آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر میں نے آپ کو بتانا تھا کہ ہیکٹرز اینڈ ایکڑز میں کیا فرق ہے۔ ایک ہیکٹر جو ہے وہ 0.405 کا ہوتا ہے، اور ایک ہیکٹر از اباؤٹ
2.47 مطلب ہمارے پاس اگر 1 ہیکٹر موجود ہے تو اٹ از ایکول ٹو واٹ، اٹ از ایکول ٹو 2.47 ایکرز. ٹھیک ہے، تو ہیکٹرز اور ایکرز میں فرق ہے. تو یہ فرق آپ نے یہاں پر دیکھ لیا ہوگا جب ہم نے اس کا ٹوٹل ایریا دیکھا جو کہ بنتا ہے ہیکٹرز میں کتنا 4.06، اور اگر ہم ایکرز کی بات کریں تو وہ 10.0 بلین بنتا ہے. ٹھیک ہے، ہم مزید آگے بڑھتے ہیں، چند ایک امپورٹنٹ چیزیں مزید دیکھ لیتے ہیں. انٹرنیشنل فارسٹ ڈے از سیلیبریٹڈ آن مارچ 21 ایوری ایئر. ہر سال 21 مارچ کو یہ دن منایا جاتا ہے. کون سا دن؟ ہم کس بارے میں پڑھ رہے ہیں؟ ہم پڑھ رہے ہیں فارسٹ کے بارے میں. تو ہر سال 21 مارچ کو ورلڈ فارسٹ ڈے منایا جاتا ہے، اور اس کا ہر سال تھیم جو ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم مزید آگے بڑھتے ہیں. اکارڈنگ ٹو فوڈ ایگریکلچر آرگنائزیشنز گلوبل فارسٹ ریسورسز اسسمنٹ 2020 کو جو کی گئی، اینڈ ایسٹیمیٹڈ فور 20 ملین ایکرز یا 1.0 بلین ایکرز of forest have been lost worldwide through deforestation since 1990. ٹھیک ہے، اب آپ نے پوری دنیا میں دیکھا ہوگا ڈیفارسٹیشن بہت زیادہ ہے. اگر میں پاکستان کی بات کروں، پاکستان میں ڈیفارسٹیشن کتنی زیادہ ہے، تو ہمارا ایک ٹاپک بھی ہے خیر پاکستان اسٹڈیز کے اندر. وہ کون سا ٹاپک ہے؟ وہ ہے پاکستان اسٹڈیز میں بھی ہم ایک ٹاپک پڑھیں گے جس کا نام ہے فارسٹ ان پاکستان. تو اس میں ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان میں کتنی ڈیفارسٹیشن ہوئی ہے لاسٹ 20 ایئرز میں یا لاسٹ 10 ایئرز میں. تو کیوں کی جاتی ہے ڈیفارسٹیشن آپ دیکھیں گے کہ ایندھن جمع کرنے کے لیے کی جاتی ہے، یا آپ اربنائزیشن کرتے ہیں. اربنائزیشن سے مراد آپ شہروں کو بڑا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے جو شہر ہیں دیہاتوں کو آپ ختم کر کے اس کو اربنائزڈ کرتے ہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ درختوں کو کاٹتے ہیں، جگہ بناتے ہیں، وہاں پر انفراسٹرکچر کریٹ کرتے ہیں. تو فوڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کا جو گلوبل فارسٹ ریسورس ہے اس کی اسسمنٹ رپورٹ کے مطابق 420 ملین ایکٹرز یا 1.0 بلین ایکرز اب تک ہم کھو چکے ہیں ڈیفارسٹیشن کے نتیجے میں 1990 سے. تو اس وقت کون سا سال چل رہا ہے؟ اس وقت 2022 چل رہا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہم نے کتنا بڑا ایریا جو ہے وہ اب تک کھو دیا ہے. اور جتنے آپ کے جو جنگلات ہیں وہ کم ہوتے جائیں گے، آپ کے جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں وہ بڑھتے جائیں گے، آپ کے ہاں بیماریاں آتی جائیں گی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ درخت کیا انہیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، انہیل کیا کرتے ہیں؟ کاربن ڈائی آکسائڈ کرتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے مضر ہے، یعنی ہمارے لیے وہ نقصان دہ ہو سکتی ہے. جب آپ ڈیفارسٹیشن کرتے جائیں گے تو ہماری صحت کو بھی نقصان ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ دیکھیں گے فلڈز آپ کیوں آتے ہیں. آج کل آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنی زیادہ جو ہے وہ فلڈنگ ہو رہی ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ آپ کی ڈیفارسٹیشن ہے. آپ جو بند بنے ہوئے ہوتے ہیں وہاں سے درخت کاٹتے ہیں، لکڑی اس کا استعمال کرتے ہیں، تو الٹیمیٹلی آپ کو نیچرل ڈیزاسٹر سے گزرنا پڑتا ہے. تو یاد رکھیے گا کہ ڈیفارسٹیشن ہمیشہ سے ایک خطرہ رہی ہے اور ہمیشہ سے یہ خطرہ رہے گی جب تک آپ نئے درخت نہیں لگائیں گے. پاکستان میں آپ دیکھیں عمران خان صاحب نے ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا تھا. ٹھیک ہے، بہت زیادہ انہوں نے یہاں پر پلانٹیشن کی تھی، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں خیر اس حکومت میں تو شاید میں نے سنا ہے کہ وہ جو درخت لگائے گئے تھے عمران خان کی حکومت میں وہ سارے کے سارے خراب ہو چکے ہیں کیونکہ ان کی کیئر نہیں کی گئی. خیر فارسٹ آر ہوم ٹو اوور 80% آف لینڈ اینیملس اینڈ پلانٹس. ٹھیک ہے، اب فارسٹ جو ہیں، جنگلات جو ہیں، اس میں 80% سے زیادہ ہمارے اینیملس رہتے ہیں. جنگل میں کون سے جانور رہتے ہیں؟ جنگل میں آپ دیکھیں گے ہر جانور تقریباً 80% جو جانور ہیں، اینیملز ہیں ادر دین ڈومیسٹک اینیملز، وہ سارے کے سارے آپ کے کہاں پر رہتے ہیں؟ وہ آپ کے جنگلات میں رہتے ہیں. آپ شیر دیکھ لیں، چیتا دیکھ لیں، ٹھیک ہے، زیبرا دیکھ لیں، جتنے بھی اینیملز ہیں وہ سارے کے سارے فارسٹ کے اندر رہتے ہیں. اور پلانٹس بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ پلانٹس آپ کو جنگلات میں ہی ملیں گے. ٹھیک ہے، اینڈ کور 31% آف دی ورلڈز ٹوٹل لینڈ ایریا. ٹوٹل لینڈ ایریا کا 31% جو ہے وہ صرف اور صرف فارسٹ موجود ہیں. اباؤٹ 1.6 بلین پیپل اراؤنڈ دا ورلڈ. تو یہاں پر ایک اور یاد دہانی کراتا چاہوں، آپ کی جو نالج ہے اس کو اضافہ کرتا چلوں کہ لاسٹ ویک ہم نے پڑھایا تھا دنیا میں اس وقت کتنی آبادی ہے. دنیا میں اس وقت 7.9 بلین لوگ رہتے ہیں. کتنے لوگ رہتے ہیں ہماری اس ارتھ پر؟
7.9 بلین لوگ رہتے ہیں، ان میں سے 1.6 بلین لوگ کیا ہے ڈپینڈ آن فارسٹس.